الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد یقول علیہ الصلاة والسلام من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من العمل. مشاہدین کرام، معزز سامعین حضرات، ان مبارک لمحات میں انشاءاللہ العزیز آپ اور میں شہادتین توحید کے اس باب میں، عقیدے کے اس باب میں اور آپ شہادتین زبان سے نطق کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں. میری مراد ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. تو گزشتہ دروس میں نے اور آپ نے جو ہے پہلی شہادت اللہ رب العالمین کی وحدانیت، معبودیت کے متعلق جو ہے انشاءاللہ العزیز قدر ہم نے اس پہ روشنی ڈالی، سمجھنے کی کوشش کی. اس درس میں دوسری شہادت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جو شہادت آپ سے اور مجھے مانگی گئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارک بھی پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ شہادتین زبان سے نطق کرتا ہے، زبان سے شہادت دیتا ہے اور اپنے قول و عمل سے اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا شہادتین کے بعد توحید کے ساتھ دوسرے اعمال میں نعوذ باللہ کچھ 19-20 کا اگر کوئی کمی خامی بھی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور بضرور توحید کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں گے. یدخل الجنت علی ما کان من العمل، وہ جنت میں ضرور بضرور داخل ہوگا چاہے کہ اس کا عمل کیسا بھی ہے. تو اس سلسلے میں جب آپ اور میں یہ دوسری شہادت محمد شہادت ان محمد عبدہ و رسولہ، جب ہم یہ دوسری شہادت دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری میسنجر ہیں. تو اس سلسلے میں دوستو دو نکات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے ساتھ دو نکات سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا نکتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کے آخر میں اللہ کا نبی اللہ رب العالمین جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے نبی آپ اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو میں بشر ہوں، میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری تمیز مجھ میں اور عام دوسرے انسانوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میری طرف وحی نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف وحی نازل فرماتا ہے جو کہ عام انسان کے ساتھ نہیں ہے. تو دوسری جگہ اسی تناظر میں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو مجھے اپنے مقام پر رہنے دو، مجھے اپنے مقام پر رہنے دو، جو مقام جو مرتبہ مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے نبوت کا، رسالت کا، مجھے اسی مقام پر رہنے دو. مجھے میرے بارے میں گلو ایسے نہیں کرو جیسے کہ
नसारा ने, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा कि ये नाउज़ बिल्लाह सालिसु सलासा है, या कि अल्लाह है, या कि अल्लाह का बेटा है। इस तरह से मेरे मुतालिक अकीदा ना बनाना। दूसरा नुक्ता जो है समझने का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब्द थे। आब्द का मतलब होता है आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला। आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह की फरमाबरदारी, ताबेदारी, फरमाबरदारी, अताअत व फरमाबरदारी करने वाला इंसान। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब्द यानी गुलाम के नाम से, बंदे के नाम से पुकारा। जिस वक़्त आप अलैहिस्सलाम को मेराज पर जाने का प्रोग्राम था, मेराज सातों आसमानों के ऊपर बुलाने का प्रोग्राम था, उस वक़्त जो है सूरह इसरा के इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम मक्का से मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया और मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर कराई, सिदरतुल मुंतहा तक आप अलैहिस्सलाम को पहुंचाया। दोस्तों, यहाँ पे कहता है अपने बंदे को अब्दिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये क्या नाम है, सराहतन बयान कर रहा है कि बंदा। यहाँ इस नुक्ते को जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दियत, बंदा होने का जब हम इकरार करेंगे, तो दूसरी तरफ से जो है, दूसरी तरफ से कहीं हमारे लोग जो हैं आप अलैहिस्सलाम को या तो नूर समझते हैं या अल्लाह के नूर में से एक हिस्सा समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम को या तो नूर समझते हैं या अल्लाह के नूर में से एक हिस्सा समझते हैं। यहाँ से तरदीद हो जाएगी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इंसान है, बशर है और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। आपकी तरह वही का नुज़ूल होता है, मुतअद्दिद बार जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आपके सामने हाजिर हुआ। तो यहाँ पर कहने की मुद्दा व मकसद ये है कि आप अलैहिस्सलाम जैसे आम इंसान माँ और बाप से पैदा होते हैं, इसी तरह से आप अब्दुल्ला और माई आमिना रज़ी अल्लाह माई आमिना के फर्जंद हैं। आपने भी जन्म लिया। यही तो वजह थी कि मुशरिकों को कभी कभी ये एतराज़ करने की गुंजाइश मिली, मा लिहाज़र रसूल याकुलु तामा व यमशी फिल अस्वाक़। ये कैसे नबूवत का दावा करता है, ये कैसे रिसालत का दावा करता है। ये तो हमारे जैसे हम खाते पीते हैं वैसे ही ये भी हम खाता पीता है, और जैसे हम बाजार में चलते फिरते हैं इसी तरह से ये भी बाजार में चलता फिरता है। जैसे हम बीमार होते हैं, खुश होते हैं, इसी तरह से ये भी, इसका भी तो यही हाल है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, इल्लत ये है, वजह ये है, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर होते, नूर से पैदा किए गए हैं फरिश्ते, तो मुशरिकीन को, इंसानों को ये एतराज़ करने का मौका मिलता, ये तो फरिश्तों में से है, ये तो नूरी मखलूक है, हम तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं, हमको तो इसकी बात समझ ही नहीं आती है। हम तो जो इबादत ये कर सकता है, नूरी मखलूक कर सकती है, वो तो मिट्टी से बनी हुई मखलूक जो है नहीं कर सकती है। इस तरह की ये चीज़ें हो सकती थी। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपने आप के मुतल्लिक़ फरमाया कि मेरे मुतल्लिक़ गुलू मत करो, मुझे इंसान बशर जो मकाम मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, मुझे उसी मकाम पर रहने दो। दूसरी वजह ये है
کہ آپ علیہ السلام بالفرض اگر نوری مخلوق ہوتے, اللہ کے نور میں سے نور ہوتے, تو دوستو آپ علیہ السلام شادی نہیں کرتے, کیونکہ نوری مخلوق کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے متعدد نکاح کیے, آپ علیہ السلام کی ذریت بھی ہوئی. اللہ اکبر. دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے, بشر کے ساتھ ہوتی ہیں. تو آگے چل کر جو ہے کچھ آثار, کچھ چیزیں جو ہے وارد ہوئی ہیں, کچھ چیزیں وارد ہوئی ہیں ہمارے سامنے, کچھ آثار ہیں, کچھ احادیث ہیں, لیکن یا تو وہ سب کے ساتھ موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. ایک ضعیف اثر کے اندر اللہ وارد ہوا ہے کہ اول ما خلق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر مخلوق میں سے سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ نبی کا نور پیدا کیا. دوستو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوعات میں اس کو جو ہے درج کیا ہے. اسی طریقے سے کیا نام ہے ایک دو آثار اور بھی ہیں جن سے یہ کیا نام ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ بشر ہیں, نہ کہ آپ نوری مخلوق ہیں. نور آپ اس معنی میں ہیں آپ نور, کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے تاج سے, ہدایت کے تاج سے سرفراز فرمایا. آپ علیہ السلام پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا, جو کہ جن و انس کے لیے ہدایت کا, روشنی کا ذریعہ ہے. اس معنی میں آپ جو ہے نور ہدایت ہیں, نہ کہ آپ نوری مخلوق ہیں. تو اس سلسلے میں چار چیزیں جو ہے آپ نے اور میں نے جو ہے ذہن میں رکھنی ہیں, پھر جا کر ہم اس شہادت کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں اقرار کرنے کے مستحق ہوں گے. اور پھر اس بشارت کے جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے, جس نے شہادتین جو ہے سچے دل سے ادا کی, وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا. پہلی چیز جو ہے یہ کہ آپ علیہ السلام سب انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر ہم سب نے تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آخر الزماں پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں. اس میں ہم نے افراط و تفریط, کمی و زیادتی سے کوئی کام نہیں لینا ہے. دوسری چیز جو ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت کی معرفت, اس میں سے قرآن و سنت کی روشنی میں جس کا نام ذکر کیا گیا ہے, تمام نبیوں میں سے, تمام نبیوں کا جن کا قرآن پاک میں نام ذکر کیا گیا ہے, ان کو تفصیل کے ساتھ ان کی نبوت پر ایمان لانا. اور جن انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر ہی نہیں ہے ان پر اجمالاً جو ہے ہم نے ایمان لانا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نبی وہ بھی گزرے ہیں. اور کسی نبی کے اس ذات میں, صفات میں ہمیں کسی عیب و تنقیص نہیں نکالنی ہے. آمنا, ہم نے سب نبیوں پر جو ہے ایمان لایا بغیر کسی تنقیص کے, بغیر کسی عیب کے. ان انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے جو اختیار ثابت ہیں ہم ان کی علی احسن الوجہ تصدیق کرتے ہیں. جو نبی علیہ السلام, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, جیسے ابراہیم نبی علیہ السلام کے جو اخبار, جو قصے, جو خبر آپ علیہ السلام نے ہمیں دی ہے, ہم ان پر جو ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, اس کو سچ مانتے ہیں. اور چوتھا نقطہ جو ہے, ان انبیاء علیہ السلام میں سے جس کی ہماری طرف مبعوث کیا گیا ہے ہم اس پر جو ہے ایمان لاتے ہیں. بقیہ سابقہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ہم ان پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرتے ہیں. جو نبی ہمارے پاس بھیجا گیا ہے, ہماری طرف مبعوث کیا گیا ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے سابقہ تمام شریعتیں جو ہے وہ منسوخ ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں بخوبی آپ
ممبروں سے خطبوں میں کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے کیا؟ وہ بھی پڑھ دیں گے شہادت کس چیز کی بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عیسیٰ روح اللہ وہ اب نہیں کہیں گے، انہوں نے بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے اس نقطے کو، اس شہادت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔